اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے فزکس کا لیکچر نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر ٹائپس آف ایکسلریشن یعنی اسرا کی اقسام کے بارے میں ہے۔ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے اس سے پچھلے لیکچر میں اس بارے میں ایکسپلین کر چکا ہوں۔ ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی از کالڈ ایکسلریشن۔ ویلاسٹی میں تبدیلی کی شرح کو اسرا ایکسلریشن کہتے ہیں، یعنی ایک سیکنڈ میں ایکسلریشن ویلاسٹی میں جو تبدیلی ہوتی ہے اسے ہم اسرا کہتے ہیں، اور اس کا یونٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر یا میٹر فی سیکنڈ ہوتا ہے۔ ڈیٹیل سے آپ لوگ پچھلے لیکچر میں اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکچر نمبر 13 میں۔ اب اس کی پہلی قسم کی طرف آتے ہیں، تو فرسٹ کائنڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ویلاسٹی میں جو چینجنگ ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک تو ویلاسٹی کا یعنی ویلیو اس کی چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی دونوں میں تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کسی ایک میں چینجنگ ہوتی ہے۔ اگر ویلاسٹی کی ویلیو چینج ہو رہی ہے تو تب بھی اس میں ایکسلریشن ہوتا ہے، اور اگر اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے تو تب بھی اس میں ایکسلریشن موجود ہوتا ہے۔ پازیٹیو ایکسلریشن سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے اس کا مثبت اسرا سے؟ تو اگر کسی جسم کی ویلاسٹی انکریز ہو رہی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ایکسلریشن پازیٹیو ہے، یعنی اف دا velocity of a body is increasing, the acceleration is called positive acceleration۔ اور اس میں کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، بہت ہی ایزی ہے، یہی بات ہے۔ ویلاسٹی اگر ڈیکریز ہو رہی ہے تو پھر اس ایکسلریشن کا نام ہو جاتا ہے نیگیٹو ایکسلریشن۔ if the velocity of a body is decreasing, the acceleration is called negative acceleration۔ نیگیٹو ایکسلریشن کو ریٹارڈیشن بھی کہتے ہیں، اور ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ڈیسلریشن، یعنی اگر کسی جسم کی ویلاسٹی کم ہو رہی ہے تو اس کے اسرا کو منفی اسرا یا ابطاء بھی کہتے ہیں اردو میں۔ اور سائن کے لحاظ سے اگر پازیٹیو ایکسلریشن ہے تو اس کو ہم پلس کی سائن دیتے ہیں، اور اگر نیگیٹو ایکسلریشن ہے تو اسے ہم مائنس کی سائن دیتے ہیں۔ اگر پلس یعنی پازیٹیو ہے تو ہم پلس کی سائن نہیں بھی لگاتے، یعنی اگر پلس کی سائن نہیں لگائی تو بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو ایکسلریشن ہے، لیکن نیگیٹو ایکسلریشن کے ساتھ نیگیٹو کی سائن لازمی، مائنس کی سائن لازمی لگائی جاتی ہے۔ تیسری قسم ہے یونیفارم ایکسلریشن، یعنی یکساں اسرا، مستقل اسرا۔ اگر کسی قسم کی ویلاسٹی میں جو چینجنگ ہے وقت کے ایکول انٹرول آف ٹائم میں ایکول چینجنگ ہو رہی ہو، if the change in velocity in equal interval of time is equal or same, the acceleration is called uniform acceleration۔ یعنی اگر کسی جسم کا ایکسلریشن اس طرح ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایکول چینجنگ ہو رہی ہے، اگر ایک سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی بڑھ رہی ہے، اگلے سیکنڈ میں بھی 2 میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد اگلے نیکسٹ سیکنڈ میں بھی 2 میٹر پر سیکنڈ ویلاسٹی انکریز ہوتی جاتی ہے۔ اگر اسی انداز میں ایکسلریشن یعنی رہتا ہے تو پھر ہم اسے یونیفارم ایکسلریشن کہتے ہیں، اسے ہم کانسٹنٹ ایکسلریشن بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی ویلاسٹی میں وقت کے یکساں وقفوں میں یکساں اضافہ ہو رہا تو اس کے اسرا کو یکساں اسرا یا مستقل اسرا کہتے ہیں۔ ویریبل ایکسلریشن، متغیر اسرا، بدلنے والا اسرا، چینجیبل ایکسلریشن، یعنی جس کی ویلیو چینج ہو رہی ہے۔ ایکسلریشن جیسے اوپر میں نے بتایا کہ ایکول انٹرول آف ٹائم میں ایکول چینجنگ اگر ویلاسٹی میں ہو رہی ہو تو وہ یونیفارم ایکسلریشن ہے۔ اگر اس کو ہم اپوزٹ کر لیں تو یہ یوں ہو جائے گا کہ ایکول انٹرول آف ٹائم میں ویلاسٹی میں چینجنگ ایکول نہ ہو تو پھر ایکسلریشن کو ویریبل یعنی بدلنے والا ایکسلریشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے سیکنڈ میں ویلاسٹی میں چینجنگ 2 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، اور اگلے سیکنڈ میں 1 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے، پھر نیکسٹ سیکنڈ میں 0.5 میٹر پر سیکنڈ چینجنگ ہوتی ہے۔ تو اب ہر سیکنڈ میں الگ الگ چینجنگ ویلاسٹی میں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں ایکسلریشن ویریبل ہوتا ہے، یعنی متغیر بدلنے والا ہوتا ہے۔ if the change in velocity in equal interval of time
is not equal, the acceleration is called variable acceleration. عام طور پر ایکسلریشن کانسٹنٹ نہیں ہوتا. جس طرح خود ویلاسٹی چینج ہونے سے ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے تو ویلاسٹی میں چینجنگ ممکن ہوتی ہے، تو اسی طرح خود ایکسلریشن میں بھی چینجنگ ممکن ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایکول چینجنگ ہو، اس لیے ویریبل ایکسلریشن پاسبل ہے. البتہ کانسٹنٹ ایکسلریشن کی بھی نیچرل ایگزامپل موجود ہیں. فار ایگزامپل جب کسی جسم کو ہم فریلی یعنی چھوڑ دیتے ہیں گرنے کے لیے، تو فریلی فالنگ باڈیز کا ایکسلریشن 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہوتا ہے. یعنی کسی جسم کو ہم گرتا ہوا چھوڑتے ہیں فریلی آزادانہ، تو ہر سیکنڈ میں اس کی ویلاسٹی میں اضافہ، انکریمنٹ 9.8 میٹر فی سیکنڈ کا ہوتا ہے. تو اس طرح وہ ایک فکس رہتا ہے تقریباً، وہ ایک کانسٹنٹ ایکسلریشن ہے. اور جب نیچے سے اوپر پھینکتے ہیں تو کنٹینیوس اس کی ویلاسٹی میں ہر سیکنڈ میں 9.8 میٹر پر سیکنڈ کی کمی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک یونیفارم ایکسلریشن کی ایگزامپل. اب آتے ہیں ہم ایوریج ایکسلریشن کی طرف، اوسط اسرا کی طرف. اس کی جو سائن ہے اے وی یا بار اے ہوتی ہے. اگر ہم ٹوٹل چینج ان ویلاسٹی کو ٹوٹل ٹائم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جو ایکسلریشن ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ اصل میں ایوریج ایکسلریشن حاصل ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوٹل چینج ان ویلاسٹی کو جب ہم ٹوٹل ٹائم سے ڈیوائڈ کریں تو وہ ہر سیکنڈ کا ہی درست حساب دے رہی ہو. این ممکن ہے کہ 3 سیکنڈ میں ہونے والی ٹوٹل چینجنگ کے دوران جو چینجنگ ہو رہی ہوتی ہیں، پہلے سیکنڈ میں کچھ اور چینجنگ ہوئی ہو، دوسرے میں کچھ اور ہوئی ہو، تیسرے میں کچھ اور چینجنگ ہوئی ہو. لیکن جب ہم ٹوٹل چینجنگ کو ڈیوائڈ کریں گے ٹوٹل ٹائم سے تو ہمیں ایک میڈیم نمبر ملے گا، اسی کو ہم ایوریج ایکسلریشن کہتے ہیں. تو اس کا فارمولا اس طرح ہو جاتا ہے اے وی از اکول ٹو ٹوٹل چینج ان ویلاسٹی اپون ٹوٹل ٹائم. یعنی اوسط اسرا برابر ہے ویلاسٹی میں کل تبدیلی بٹا کل وقت. اب ایک مثال سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی جسم کی ویلاسٹی میں پہلے سیکنڈ میں 1 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوتی ہے، پھر اگلے سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوتی ہے، پھر تھرڈ سیکنڈ میں 3 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوتی ہے. تو اب دیکھیں 3 سیکنڈ میں جو چینجنگ ہوئی ٹوٹل، پہلے میں 1، دوسرے میں 2، تیسرے میں 3، تو 3 سیکنڈ میں جو چینجنگ ہوئی ہے وہ 6 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ ہوئی. تو ایسی صورت میں اگر ہم ٹوٹل چینجنگ یعنی 6 میٹر پر سیکنڈ کو ٹوٹل ٹائم یعنی 3 سیکنڈ سے ڈیوائڈ کریں گے تو 3 2 6 آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوگا، ایکسلریشن ہمیں کتنا ملا، 2 میٹر پر سیکنڈ. تو یہ جو ایکسلریشن ہمیں ملا، تو تینوں جو ہم نے ایکسلریشن بتائے، پہلے سیکنڈ میں 1 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ تو اس کے برابر بھی نہیں ہے، دوسرے سیکنڈ میں 2 میٹر پر سیکنڈ تو اس کے برابر یہ رزلٹ آ گیا، اور تیسرے سیکنڈ میں 3 میٹر پر سیکنڈ کی چینجنگ تھی اس کے برابر نہیں آیا. تو چونکہ درمیانی نمبر اس وقت بالکل 2 میٹر پر سیکنڈ ہے تو ڈیوائڈ کرنے سے ٹھیک وہ میڈیم نمبر کے برابر آنسر آیا ہے. تو اس طرح جب بھی ہم ٹوٹل چینج ان ویلاسٹی کو ٹوٹل ٹائم سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایوریج ایکسلریشن اوسط اسرا حاصل ہوتا ہے. یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ ہم اس کے ذریعے بھی درست کیلکولیشن موشن کے بارے میں کر سکتے ہیں، ڈسٹینس کے بارے میں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ کسی اگلے سیکنڈ میں ویلاسٹی اپروکسیمیٹلی کتنی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو آخری قسم اب ہمارے سامنے آتی ہے سینٹریپیٹل ایکسلریشن، مرکز مائل اسرا. سینٹریپیٹل کا مطلب ہے ایک ایسا ایکسلریشن جس کی ڈائریکشن سینٹر کی طرف ہوتی ہے. اب ظاہر بات ہے سینٹر سے کیا مطلب، یہ اس کا تعلق اصل میں ان باڈیز کے بارے میں ہے جو سرکولر پاتھ میں موو کرتے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی جسم سرکولر پاتھ میں موو کرتا ہے تو اس کے ایکسلریشن کو ہم سینٹریپیٹل ایکسلریشن کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن بھی اسی طرح ہے، if a body move in a circular path the acceleration of the body is called
centripetal acceleration. The direction of centripetal acceleration remains toward the center of the circle. یعنی جو سینٹریپیٹل ایکسلریشن ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ سینٹر آف دا سرکل کی طرف رہتی ہے. دائرے میں گھومتے ہوئے جسم کے ایکسلریشن کو سینٹریپیٹل ایکسلریشن کہتے ہیں، مرکز مائل اس طرح کہتے ہیں. اس کی ڈائریکشن ہمیشہ دائرے کے مرکز کی طرف ہوتی ہے. اس کے بارے میں مزید ہم ڈیٹیل انشاءاللہ چیپٹر 7 میں پڑھیں گے. اس کا فارمولا کیسے حاصل ہوتا ہے، فارمولا ہوتا کیا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو کائنڈس آف یا ٹائپس آف ایکسلریشن سمجھ میں آئی ہوں گی. آخر میں آپ سے یہ ضرور عرض کرتا ہوا جاؤں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آتا ہے اور اچھا لگتا ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ضرور سبسکرائب کریں گے. آپ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بس یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اطلاع مل جائے کرے گی. امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. اب اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.